السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ قیل وما اخلاصها یا رسول اللہ؟ فقال ان تحجز عن محارم اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ میرے عزیز بہت ہی موقر ساتھیوں، بہت ہی آج خوشی کی بات ہے کہ وہ سلسلہ جس سلسلے کو ہم نے کئی بار شروع کیا ہے، تعلیم بالغان کا، اور جو انتہائی ضروری اور مفید عمل ہے اس وقت، وہ الحمدللہ دوبارہ سے آج ہم لوگ شروع کر پا رہے ہیں، اور یہ انتہائی ضروری عمل ہے اور اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو، آپ کے اس حامی بھرنے کو قبول فرمائے، اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور آپ لوگوں کے لیے دین کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے بہترین اسباب مہیا فرمائے، اور ہم لوگوں کو جو لوگ ایک طریقے سے معلمین ہیں ان کو اللہ اخلاص اور الہیت کے ساتھ آپ کی بہترین تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق دے۔ بہت ہی مخصوص لوگوں کی جماعت ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ سب تجربہ کار، علم والے لوگ، تجربے کے میدان میں کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن یقیناً اس تعلیم کے میدان میں آپ سب طلبہ ہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب ایمان لائے، بڑی بڑی عمر کے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو پورا بچھایا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو، اپنے پرانے تجربوں کو، اپنے علم کو، اپنے مقام کو، مرتبے کو، خاندان کو، جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر وہ جس مقام پر تھے، ان سب کو انہوں نے مٹایا اور پورا سپرد کیا۔ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کو ان کے اس مقام سے جس پہ وہ موجود تھے بام ثریا تک پہنچایا، اور آسمان کے ستارے ان کو بنایا۔ تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے انشاءاللہ راہ راست پر رہو گے۔ ستارہ بنا دیا ہے نا، چمکا دیا، بالکل سٹارز بنا دیا۔ دو تین باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ اس وقت ہندوستان کے اندر مسلمان جو اس ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس دور میں امت مسلمہ بغداد کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ کچھ حالات معلوم ہے آپ لوگوں کو، معلوم ہے، سنا ہوگا تقریروں میں بہت سارے، لیکن کبھی بیٹھ کر اینالائز نہیں کیا لوگوں نے کہ وہاں تک پہنچے کیسے تھے، اور اتنا قیامت خیز سلسلہ چلنے کے بعد پھر دوبارہ امت مسلمہ بیک ٹو ورک کیسے آئی، اور آج بھی الحمدللہ ہم زندہ ہیں، تابندہ ہیں، اور ہماری ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب امت میں علم کی بہت بہتات ہو جائے، ہر ایک آدمی اپنے آپ کو شیخ کل بالکل علی الکل فی الکل بولنے لگ جائے، اور علم کو مال کمانے کا ذریعہ بنایا جائے، عہدے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جائے، دین اسلام کو بیچنے کو اپنا زندگی کا مقصد اور نصب العین بنا لیا جائے، تو پھر ایسے مربین اور مصلحین قوم و ملت کے اندر پیدا ہوتے ہیں جو امت کے اندر افتراق پیدا کرتے ہیں اور صرف اپنا اپنا اسٹیج گرم کرتے ہیں۔ اسی کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے جو اس زمانے کے سیاسی لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس دماغ ہوتا ہے، پھر وہ اپنی دال روٹی کمانے کے لیے اور امت کو غلام بنا کر، علماء کے زمرے سے نکال کر، علماء کے اختلافات کو ہوا دے کر، ان سے بدگمان کر کر، اور یقیناً بدگمان کرنے والا کام بھی وہ لوگ کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنے ماتحت لا کر پھر اسی طریقے کے کلب، کارپوریشن ورلڈ اور استحصال کرنے والے سماجی کارکن اور سرمایہ دارانہ نظام دنیا میں وجود میں آتا ہے۔
پھر تیسرے نمبر پر جو اللیگل مزاج رکھنے والے، جو کرمنل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر منافقانہ روش اختیار کیے ہوئے، پھر وہ امت کے اندر آ کر اپنے وہ کارنامے انجام دیتے ہیں جس کے لیے شیطان نے ان کو تیار کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اسلام سے مسلمانوں کو ایسا دور کرتے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ نام کے اعتبار سے وہ عبداللہ، ابو طلحہ، محمود اور عمران رہتا ہے، لیکن اندرون خانہ وہ کافر اور مشرک ہوتا ہے۔ یہ حالات بغداد کے اندر آئے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا مسلمین سے خالی ہو جاتی ہے، نیک لوگ، اچھے لوگ اس زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اس جماعت کی طرح سنجیدہ لوگ خاموشی سے محنت، دین کی دعوت، اصلاح کا کام، اللہ کے سامنے رونا، امت کو دوبارہ صحیح ڈگر پر لانے کا کام وہ لوگ بھی کرتے رہتے ہیں، کیا ہے الحمدللہ۔ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کر کے زندگی گزارو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ قرآن کی یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ کے ذمہ لازم ہے پہلے کہ ایسے سچوں کو ہر زمانے میں موجود رکھے جن کے ساتھ امت مسلمہ جڑ کر زندگی گزارے۔ زمانہ ایسا نہیں ہوگا جس زمانے میں مصلحین خالی ہوں۔ ہمارے اور آپ کے بڑے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک، اپنے زمانے تک کی، جس وقت وہ باحیات تھے اس زمانے تک کے تاریخ دعوت و عزیمت کے نام سے کتاب لکھی ہے، کئی جلدوں میں۔ کوئی زمانہ خالی نہیں گزرا، کوئی زمانہ خالی نہیں گزرا جس میں دنیا میں کہیں نہ کہیں اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے کسی نہ کسی شخصیت کو اللہ نے اس زمانے میں موجود نہ رکھا ہو۔ کوئی زمانہ نہیں گزرا، اللہ کا وعدہ ہے یہ ہوگا۔ یہ زمانہ بھی خالی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ زمانہ بھی، جس زمانے میں جیسی برائیاں ہوتی ہیں، جس زمانے میں جیسے تقاضے ہوتے ہیں، اللہ اسی طرح کے مزاج والے افراد کو اس زمانے سے لڑنے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ نبیوں کا سلسلہ بھی ایسی رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے زمانے میں جادو کا عروج تھا، شعبدہ بازی، الگ الگ چیزیں، نئے نئے کرتب دکھانا، یہ سب ان چیزوں کے وہ دل دادا تھے۔ اللہ نے ان کے نبی کو ایسے ہی معجزات دیے تھے۔ توریت کو اللہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں قرار دیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ید بیضاء اور عصائے موسیٰ کو قرار دیا گیا ہے، پانی کو پھاڑ دینا، بہت ساری چیزیں کرنا۔ اس زمانے میں لڑنے کے لیے اس چیز کی ضرورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی لمبی لمبی تقریروں کا بیان نہیں ہے کتابوں کے اندر، قرآن میں بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ان کا تذکرہ آیا ہے، سب سے زیادہ ان کا تذکرہ آیا، ان کی قوم کا تفصیلی تذکرہ آیا ہے، لیکن کہیں پہ بھی ان کی تقریروں کا، ان کے بیانات کا، ان کے گشت کا، ان کے مدرسوں کا، ان کی خانقاہوں کا ذکر نہیں آیا۔ سب سے زیادہ ذکر کیا آیا ہے کہ فرعون نے ان کو 200 سال سے تقریباً غلام بنایا ہوا تھا۔ سب سے بڑا کارنامہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے کہ اس قوم کو اس دنیا میں عزت دار زندگی دلائی ہے، غلامی سے آزاد کرانا، یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے شریعت وغیرہ جو بھی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کا عروج تھا۔ اس زمانے میں دنیا اس طرف آ رہی تھی کہ بڑی بڑی بیماریوں، یہاں تک کہ موت جیسی چیزوں سے بھی لوگوں کو بچا لیا جا رہا تھا۔ ان چیزوں پہ ڈسکشن چل رہا تھا اس زمانے میں، کوڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے سے لڑنے کے لیے، اور اس زمانے کے ایسے لوگوں کو جو میڈیکل سائنس کے اندر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو عاجز کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی معجزے دیے۔ مردوں سے بات کرتے تھے اور وہ قم باذن اللہ کہتے تھے، کھڑا ہو جاتا تھا۔ چڑیا کو مٹی سے بنا کر اس کو اڑا دیا کرتے تھے، جان آ جاتی تھی اس میں۔ نابینا کو چھو لیتے، آنکھیں آ جاتی، کوڑی کو چھو لیتے، گھر میں کیا رکھا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے سے بتا دیا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ آج بھی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت انہی معجزات کو لے کر چل رہی ہے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا کارنامہ دنیا میں جادو ہے، سارا کام ان کا جادو پہ چل رہا ہے اس وقت۔ دجالیوں کا پورا کام جادو۔ کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ الفاظ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں نا، آپ کے دل پر اس کا ایک اثر آ رہا ہے نا۔ میں اگر دل سے بات کر رہا ہوں، سچی بات کر رہا ہوں، اللہ نے بیان کے اندر ایک اثر رکھا ہے، یہی جادو ہوتا ہے۔ ان لبیانی سحرا، بیان میں جادو ہوتا ہے، بیان کرنے کا طریقے میں۔
آج بھی ان کی قوم ایسے ہی پروجیکٹس لاتی ہے, ایسی باتیں کرتی ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشن لمبا چوڑا ایسا بناتی ہے, پوری دنیا میں بہت زبردست پلاننگ ہے, بینکنگ پالیسی ہے, سود کی پالیسی ہے, ڈیموکریسی کی پالیسی, اتنا خوبصورت بنا کر ایک دم پیپل آف دا گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل. خوبصورت جملہ ہے نا بہت. اور پھر اندر ہوتا کیا ہے؟ وہی سرمایہ دارانہ نظام, وہی غلام بنانے کی کوشش, وہی چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت, اور سب بیوقوف. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان بیوقوفوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم بیوقوف بن رہے ہیں آلریڈی, اور ہم ہی نے ان کو طے کر کے بنایا ہے. یہ ہے یہودیوں کا نظام. عیسائیوں کا نظام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میڈیکل سائنس دی گئی تھی, اسی کے اوپر آج بھی کام ہو رہا ہے. سب سے آگے کون ہے؟ کون ہے؟ وینٹیلیٹر ان لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے, مرنے والے کو سانس دے کر واپس لے آ رہے ہیں, کوما میں گیا ہوا آدمی کو واپس لے آ رہے ہیں, ہے نا, کلوننگ سسٹم لا رہے ہیں, نئی نئی چیزیں, کوئی عجیب چیز نہیں ہے, سب کر چکے ہیں. اس کے بعد جو دور آیا دنیا میں, باتوں کا دور آیا, ڈسکشنز کا دور آیا, کاؤنسلنگ کا دور آیا, گفتگو کا دور آیا. جو جتنا اچھا بیان کر سکتا تھا, جتنی اچھی لچھے دار تقریریں کر سکتا تھا, لغات جتنے بیان کر سکتا تھا, لینگویج میں جتنا کمانڈ ہوتا تھا, وہ لوگ اس زمانے کے سب سے سردار قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے. باتوں کا دور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ باتوں کا دیا گیا. ان کی بات سے آگے پھر کسی بات کو, قرآن تو ہے ہی ہے, اللہ کے نبی کے 360 معجزات لوگ بتاتے ہیں, ہے نا. سب سے بڑا معجزہ کیا ہے پتہ ہے نا؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن کریم. ہم لوگوں کو لگتا ہے معجزہ وہ ہوتا ہے, معجزہ وہ ہوتا ہے جو عجیب چیز ہو. معجزہ وہ ہوتا ہے جس کو عام انسان پیش کرنے سے قادر نہ ہو, معجز ہو, اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے, پالیسی ہے, دستور ہے, جو آج تک محفوظ ہے. کسی نبی کا محفوظ نہیں ہے, اللہ کو رکھنا بھی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ ایسے معجزات تھے, اور جتنے بھی انبیاء کو معجزات دیے گئے وہ ان کی ذات کے ساتھ خاص تھے. وہ تھے تو معجزے تھے, وہ گئے تو معجزے. اب عصائے موسیٰ کوئی لے آئے اس سے کوئی معجزہ نہیں ہوگا, اب ید بیضا لے آئے اس سے کوئی معجزہ, اب دم عیسیٰ لے آئے اس سے کوئی زندگی نہیں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دنیا میں سب سے بڑا معجزہ اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی معجز تھا, اللہ کے نبی کے بعد بھی معجز ہے, اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. تو نبی کو جو معجزات دیے جاتے ہیں اس امت کے اندر انہی چیزوں کے ذریعے سے ہمیشہ وہ امت اسی میں رہتی ہے. اس میں رہتی ہے, اسی کی خدمت میں رہتی ہے, اسی کے ارد گرد گھومتی ہے. پوری امت مسلمہ آج صرف ڈسکشن, ٹاپک, تقریر, انہی چیزوں پہ گھوم رہی ہے. اس امت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ امت پالیسیز بنا سکتی ہے. یہ امت اس دنیا کے نظام کو درست کرنے کا سب سے بہترین فارمولا پیش کر سکتی ہے. یہ اس امت کی خاصیت ہے, دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. یہودی و نصرانیوں کے پاس نہیں ہے, جس کے اندر تمام طبقات کے اندر عدل و انصاف, مساوات کا کام کر لیا جائے. نظام ہی نہیں ہے ان کے پاس, برہمنیزم ہے ان کے ہاں. یہودیوں کے لیے سب کچھ ہے, ساری دولت یہودیوں کے لیے, ساری سیفٹی یہودیوں کے لیے, کنٹری پوری یہودیوں کے لیے, ساری دنیا کی انسانیت ہماری غلام ہے, ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے, نحن ابناء اللہ واحباؤہ. عیسائیوں کیا چاہیے؟ عیسائیوں کیا چاہیے؟ کوئی کلچر ہی نہیں ہے ان کے یہاں. 132 سال کے بعد پولوس نے ان کے دین کو تحریف کر دیا, کوئی نظام ہی نہیں ہے ان کا. بہت بیسک چیز تھی کہ جس طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, ان مثل آدم ان مثل عیسیٰ کمثل آدم ان عند اللہ کمثل عیسیٰ, ہے نا, کمثل آدم. جیسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا, ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اس میں اتنا کنفیوز ہونے کا کیا ہے کہ وہ کوئی الگ مخلوق ہو گئے, وہ روح القدس ہو گئے, وہ یہ ہو گئے, وہ ہو گئے, فلاں ہو گئے. آج بھی اتنے زمین کے اندر گھس گئے ہیں, آسمان کے اوپر تلابے مار رہے ہیں, لیکن ان کو بیسک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ خدا کی ذات ایک ہو سکتی ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا انہوں نے؟ ان کے مقام سے اٹھا کر کیا کر دیا؟ بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل. ہم لوگ آج کس کو سمجھتے ہیں انٹلیکچوئل؟ سب سے زیادہ ٹیکنالوجی میں ہائی کون ہے؟ دماغ کے اعتبار سے زیادہ کون ہے؟ روبو کون بنا رہا ہے؟ بڑی بڑی مشینری کون ایجاد کر رہا ہے؟ لوہے کو کون اڑا رہا ہے؟ وہی لوگ کر رہے ہیں نا. لیکن ان سے پوچھیے خدا کے بارے میں کیا تصور ہے, آخرت کے بارے میں کیا تصور ہے. دے آر کنفیوزڈ, ٹوٹلی کنفیوزڈ. گاڈ کون ہے؟ کہیں گے جیزس. تو جیزس کون ہے؟ سن آف گاڈ. تو پھر گاڈ کون ہے؟ سمجھ میں آیا؟
ٹرینیٹی کے اندر آ گئے نا وہ لوگ, تینوں ملا کر خدا ہے, تینوں ملا کر ایک ہے, تو تینوں الگ الگ ہے. کنفیوز, ٹوٹلی کنفیوز. قرآن نے کہا ہے کنفیوز ہو گئے وہ لوگ. تو ان کے پاس بھی کوئی پالیسی نہیں ہے جو اس دنیا کے نظام کو اور آخرت کا تصور ان کے یہاں بھی ہے صاف سیدھا کر کے وہ دے سکے. کس کے پاس ہے اس زمانے میں یہ تصور؟ کس کے پاس ہے؟ امت مسلمہ کے پاس. تو جو معجزے امت کو دیے جاتے ہیں نبی کے ذریعے سے, اس میں آزمائش بھی اس امت میں. ہمارے یہاں یہ آزمائش بھی ہے. قرآن اتنا واسٹ ہے نا کہ ہماری آزمائش بھی اسے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ, یہ آزمائش ہے ہماری. قرآن ہی سے قرآن داں لوگ آپ کو ہدایت بھی دیں گے, اور قرآن ہی سے دلیل نکال کر شیطان آپ کو رسوا اور گمراہ بھی کرے گا. قرآن ہی سے کرے گا. باہر سے رامائن سے اور گیتا سے اس سے کر ہی نہیں سکتا وہ. آپ مانیں گے ہی نہیں اس کو, تو قرآن ہی سے دلیل دے گا نا. بہت سارے واقعات ہم اپنے بزرگوں کے سنتے رہتے تھے. ایک شخص نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ, میں نماز اسی لیے نہیں پڑھتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, قرآن میں آگے والا حذف کر دے رہا ہے. وانتم سکارا, نشے کی حالت میں. اور یہ ایک لیول کا حکم ہے. اس کے بعد پھر آگے انما المیسر والانصاب, یہ بھی آ گیا ہے نا, فاجتنبوا. آخر میں تو حرمت آ گئی پھر, اور پھر اس کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے آ گئی. لیکن جو آدمی اسی سے دلیل دے کر گمراہ کرنے پہ آئے گا تو قیامت تک وہ کبھی حدیث کی طرف التفات نہیں کرے گا, وہ بیان ہی نہیں کرے گا. وہ ایسے ریکارڈ کرے گا اور پوری امت میں پھیلائے گا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم لوگ روحانی نماز پڑھتے ہیں, نماز کے قریب ہی ہیں. اور اس میں نئے نئے دلیل کہ ہم لوگ تو ہر ٹائم ایک نشے میں, ہم موہ مایا میں ہیں, ہم کیا نماز پڑھیں گے. یہ ہے, ایسے لوگ بیان کرتے ہیں, کرتے کیوں کرتے ہیں؟ ایسے ہی رفع دین ہے, ایسے ہی نئے نئے مسائل ہیں, ایسے ہی عقائد کی چیزیں ہیں, ایسے ہی صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں جو مشاجرات ہوئے, ایک سمپل وے ہے. اس دنیا کو ایک نظام دینا تھا کہ آپس میں اسلامی معاملات میں جھگڑے ہوں, اس کو سالو کیسے کرنا ہے, تو کن کے ذریعے سے سالو کرایا جائے گا, اور اس جھگڑے کی تعلیم کس کے ذریعے سے کی جائے گی؟ ہم لوگ کے ذریعے سے, یا اللہ کے نبی کے سامنے موجود جو صحابہ تھے ان کے ذریعے سے؟ زنا کی سزا کیا ہوگی, چوری کر دے اور اپنے خاندان کا کوئی کر دے تو کیا ہوگا, نوجوان کر دے تو کیا ہوگا, اپنے ساتھیوں میں کوئی کر دے تو کیا ہوگا. یہ سب انہی سے کروانا تھا نا, تابعین سے کروانا تھا, صحابہ سے کروانا تھا, کروایا گیا ہے یہ سب, اللہ نے کروایا ہے یہ سب. اب ان چیزوں کو بیان کر کر کے امت میں کیا کرتے ہیں لوگ, اس کی حکمتوں کے پیچھے ان کے تھوڑے سے غور نہیں کر رہے. وہ کر رہے, سب جان رہے ہیں, وہ شیطان کے علم میں سب ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں یہودیوں کے بارے میں, ان کی فطرت کے بارے میں کہا نا کہ یہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنی اولاد کو, اپنی نسل کو پہچانتے ہیں کہ یہ میری نسل کا ہے. میں نے اپنی بیوی سے ہم بستر کی تھی, اسی عورت سے یہ پیدا ہوا ہے, میرا ہی ہے یہ اولاد, باپ سے زیادہ کوئی نہیں پہچان سکتا ہے کہ نہیں. ایسے ہی پہچانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ حق سے منہ موڑے ہوئے. ایسے ہی یہی معاملہ ہے اس زمانے میں بھی, بہت سارے فرقوں کا, بہت سارے لوگوں کا. اب اس میں کرنا کیا ہے, پہچاننا کیا ہے, پیغام کیا ہے ہمارا. میں نے یہ سب خلفیہ اس لیے بیان کیا کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کنفیوزڈ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. اس وجہ سے امت مسلمہ کے اندر ایک مایوسی ہے, نوجوانوں میں, بڑوں میں, ذی شعور لوگوں میں, سوچتے ہیں جائیں گے ہی نہیں اسرائیلیوں کے پاس. صاحب بول رہا ہوں, عمران الگ بات کرتا ہے, ندوی ہے تو الگ بولتا ہے, جماعتی الگ بولتا ہے, دیوبندی الگ بولتا ہے, یہ مولانا صاحب ایسا رہتا ہے, وہ مولانا صاحب ایسا. اس چکر میں ہم لوگ سمپل بابا, روٹی بوٹی گھر, اسی میں ہم لوگوں کو رہنا ہے. لیکن یہ بولنے سے ہمارا کام نہیں چلنے والا. اللہ قبر میں سوال کریں گے ہم سے, بہت بڑا سوال ہے, آسان نہیں ہے. اللہ نے ایمان کے معیار کو صحابہ کا معیار بتایا, ویسا ایمان قابل قبول ہے. ہمارے اور آپ جیسا قابل قبول نہیں ہے. اللہ معاف کر دے الگ معاملہ ہے, اللہ بخش دے اور اپنے فضل سے ہی بخشے گا, اپنے فضل سے ہی قبول کرے گا, یہ الگ معاملہ ہے. لیکن معیار وہی ہے. ہم سوچیں گے کہ ہم کیا ہے, علامہ اقبال کا شعر پیش کیجئے بھائی, دوستی یارانہ بھی شیطان سے, عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے یارانہ بھی. ہاں, حشر میں کس سے عبادت کی صلہ مانگے گا. حشر میں کس سے عبادت کی, شیطان کے ساتھ بھی ہیں اور اللہ کے ساتھ بھی ہیں, تو یہ تو منافقت ہے نا, ایک طرف ہونا پڑے گا ہم لوگوں کو. اس لیے بہت ضروری ہے ہم سنجیدگی کے ساتھ اپنے زندگی کے مقصد پہ غور کریں. کھانا کمانا, بچوں کو پالنا, تجارت کرنا, یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے, یہ زندگی کی ضرورت ہے. مقصد اور ضرورت کو طے کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ نہیں ہوگا نا, پوری زندگی ہماری گزر جائے گی, موت کے وقت میں ایسے روئیں گے نا, ایسے روئیں گے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوگا. بہت معاملہ خراب ہے. بہت ضروری ہے میرے بھائیوں سنجیدگی اپنی زندگی میں لانے کا. دکان کی وجہ سے ہم پڑھ نہیں پائیں, بیوی بچوں کی وجہ سے پڑھ, کچھ جواب نہیں دے پائیں گے.
یہ ایکسکیوزز ہے ہی نہیں. دنیا کی ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں, تجارت سیکھ لیتے ہیں, کما لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, انجینئر تک بن جاتے ہیں کیونکہ مال ملتا ہے اس سے. یہ ہے شیطان سے یارانہ. اللہ کے ساتھ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے, اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, جبکہ بہت ہی آسان نصاب ہے. اس زمانے میں ایسے اللہ نے علماء پیدا کیے ہیں الحمدللہ. اس زمانے میں بھی صادقین ہیں. آپ ان میں اگر فرشتہ تلاش کریں گے تو شاید آپ اکیلے رہ جائیں گے. آپ بھی انسان ہیں تو انسان تلاش کیجئے, اور انسانوں کے بیچ میں جو آپ سے اہل علم زیادہ ہے اس کی اتباع اور تقلید میں آئیے اور زندگی گزاریے, آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ 2 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں دی گئی تھی. میں آپ کو بس تھوڑا سا تذکرہ کر کے, چونکہ یہ زیادہ ضروری ہے. کانسیپٹ جب کلیئر ہوتا ہے نا تو پھر پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا. صرف پڑھنا. ایک بچے کو بولا ہم لوگ دلی جا رہے ہیں, ٹرین میں بیٹھے پہنچ گئے دلی, وہ سفر الگ ہوگا. ایک بچے کو 1 ہفتہ پہلے بتایا ہم نے ریزرویشن کیا ہے اور ہم نے راجدھانی سے کیا ہے, راجدھانی یہاں سے گزرتی ہے, 1,000 روپے کا ٹکٹ ہے, یہ فیسلٹی ہوتی ہے, یہ صوبوں سے جائیں گے, اس صوبے میں یہ لینگویج بولی جاتی ہے, وہاں کے لوگ ایسا کھاتے ہیں, وہاں کی راجدھانی یہ ہے, وہاں کا پی ایم یہ, وہاں کا سی ایم یہ ہے, وہاں کا یہ ہے. اور دلی جب پہنچیں گے دلی, یہ سفر الگ ہوگا. تو شعور کا بیدار ہونا ہمارا بہت ضروری ہے. کیا ہونا؟ یہ جو ریکارڈ کیا ہے انہی لوگوں کے لیے ریکارڈ کیا ہے تاکہ باتیں پوری سامنے آئیں. نہیں سمجھیں گے تو پھر بعد میں بار بار باتیں نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اس زمانے میں ہم لوگوں کو کنفیوژن بہت کریٹ کیے جا رہے ہیں. کرنا کیا ہے ہم لوگوں کو؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے, 10 ڈاکٹر ہیں محلے میں, کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہر ایک کس سے جا کے دوا لیتے ہیں؟ ہر ایک کے پاس جاتے ہیں. ہم یہی گزار رہے ہیں نا زندگی. ہم کو پتا ہے ہمارے محلے میں شاہ عالم ٹھیک ہے یا پھر قمر الدین صاحب ٹھیک ہے, MBBS کون ہے, MD کون ہے, اسپیشلسٹ کون ہے, اور کس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے, کون صرف مال کمانے کے لیے بیٹھا ہوا, کون خدمت کرتا ہے. 1-2 بار ملاقات کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بندہ کیا ہے. پھر ہم لوگ کس کے پاس جاتے ہیں علاج کرانے؟ انہیں کے پاس جاتے ہیں نا. ہر ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاتے. ان کو دکھایا اور پھر شاہ عالم سے بھی لیا, ٹھیک لکھا ہے کیا, تیسرے کے پاس بھی گیا. دنیا کے معاملے میں اتنے عقل مند ہیں ہم لوگ. دین کے معاملے میں کیا ہوتا ہے, دور یار بہت اختلافات ہیں, جائیں گے ان لوگوں کے پاس. یہ شیطان ہم لوگوں کو کراتا ہے. کیا کراتا ہے؟ ایسا بول کر چھٹکارا نہیں ہوگا. ارے ان کا پاجامہ ٹھیک نہیں رہتا, وہ تو ایسے ہی ہے, مولانا صاحب ان کے پاس نہیں جائیں گے. تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عالم اگر بے عمل بھی ہے تب بھی اس کی آپ تنقیص نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے عمل کا داعی نہیں ہے, اپنے علم کا داعی ہے. آپ کو تو فائدہ ہی ہوگا, اپنے عمل کا جواب اس کو دینا ہے اللہ کے. تھانوی نے یہ بھی کہا ہے صالح مصلح ہونے کے لیے صالح ہونا ضروری نہیں. یقیناً ایک عالم بعمل کی, لیکن ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں تلاش کر کر کے دوری اختیار کرتے ہیں, جبکہ بڑی بڑی چیزیں اپنے اندر موجود ہوتی ہیں. تو ایک تو شعور زندہ کرنا ہے, اشعور کے ساتھ پڑھنا ہے, اور مکمل دین کا علم حاصل کرنا ہے. یہ فرض ہے ہمارے اوپر. دوسری چیز, 2 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں قیامت تک کے لیے. کتنی چیزیں؟ انسان کے جسم میں 2 اہم جز ہیں, 2 اہم حصہ ہے. ایک کیا ہے؟ دماغ. کیا ہے ایک؟ اور دوسرا ہے, انہی 2 چیزوں سے پورا انسانی سسٹم جسم آپریٹ ہوتا ہے. صرف دماغ سے نہیں چل سکتا آدمی, ایموشنز کی ضرورت ہوتی ہے. صرف دل سے ایموشن سے نہیں چل سکتا, دماغ کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 چیزیں دی گئیں. سمجھ رہے؟ ہر مسلمان کو چاہیے اس کو اپنائے. نمبر 1, کچھ لوگ دماغ والے ہوتے ہیں جن کے پاس علم, عقل, سوچ سمجھ ہوتی ہے. ان کو کیسے قائل کرنا ہے, وہ کیسے آپ کے دنیا میں جو دماغ والے لوگ ہیں وہ کیسے کنٹرول ہوں گے, ان کو اللہ نے کنٹرول کرنے کے لیے علم کی دولت دی ہے, جس کو قرآن کہتے ہیں. قرآن, حدیث, عقائد جو بھی ہیں, قرآن سے جتنے علوم نکلتے ہیں, یہ امت مسلمہ جس دن حاصل کرے گی, دنیا والے لوگ ان کے تابع ہوتے چلے جائیں گے. علماء کے سامنے لوگ بات نہیں کر سکتے نا زیادہ, لیکن عام افراد کے سامنے بہت ساری باتیں بولتے ہیں وہ لوگ, ہم لوگ جواب بھی نہیں دے پاتے. ہمارے کالج میں کوئی اعتراض کرے, کوئی پروفیسر بول کر نکل جائے, ہم چپ سے سن لیتے ہیں. ارے ٹھیک ہے, سب دین ایک ہی ہے, سب مذہب ایک ہی ہے, سب انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے. کفریہ جملے ہیں نا یہ سب. ہم وہاں بول ہی نہیں پاتے کہ نہیں ہے, نہیں ہے. دلیل ہوگی تب نہ بولیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا تھا دنیا کے دماغ والوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو ہم لوگوں کو وہ ایک حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. دوسری چیز, اس دنیا میں اکثریت جو طبقہ ہے وہ دل والا ہے, جو ایموشن والا ہے. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک چیز دی گئی ہے, وہ ہے خدمت خلق. کیا دی گئی ہے؟ حسن خلق اور خدمت خلق.
اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے لیے بچھ جانا، ان کے لیے خادم بننا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے دکھ درد کو اپنانا۔ اگر وہ مظلوم ہے بیچارے، ان کے لیے ایک مسلمان کھڑا ہو، وہ کمزور ہے اس کے لیے کھڑا ہو، کہیں تکلیف میں اس کے لیے ضرورت پوری کرے۔ اس کے اوپر اتنی باتیں آئی ہیں، اتنی باتیں آئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ایک ایک سیکشن کے اوپر اگر میں بات کروں نا تو لمبے لمبے لیکچرز ہوں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ صرف پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنی وصیت کی ہے مجھے جبریل نے، مجھے ایسا لگا کہ میرے مرنے کے بعد لگتا ہے یہ پڑوسیوں کو انسان کے وارثین میں داخل کر دیں گے، کہ ورثہ جب تقسیم ہوگا تو آل اولاد اور بیوی بچہ نہیں بلکہ پڑوسی کو بھی ملے گا، اس کا بھی ایک حصہ رہے گا۔ اتنی وصیت کی، غیر مسلموں کی اتنی وصیت کی گئی ہے۔ ایک ذمی آدمی جو اسلامی حکومت پہ رہتا ہو اس کا جان مال بھی ایسے ہی متبرک ہے اور محترم ہے جتنا ایک مومن کا۔ بہت معاملہ ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم لوگ کہیں نہیں ہیں، ہم لوگ صرف لینے والے ہیں۔ مودی دے گا سیفٹی، روزی دے گا مودی، نوکری دے گا مودی، سب کچھ ان کے حوالے کر کے رکھا، اور ہم صرف اللہ 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 بیٹھ گئے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ تو ہمیں دوسری چیز کیا ہے؟ دل والے جو لوگ ہیں، جو ایک طبقہ ہے، جو اکثریت طبقہ ہے، شیڈول کاسٹ ہے، نیچے والے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جن کے پاس علم عقل کچھ نہیں، بیچاروں کو لوٹ رکھا ہے اس دنیا نے، ان کو مظلوم بنا رکھا اور صدیوں سے مظلوم بنا رکھا ہے، ان کو اپنا گرویدہ اور اسلام کی طرف لانے کے لیے حسن خلق کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے ہم لوگوں کو تیار ہونا ہوگا۔ اس کے بغیر آپ نہیں جیت سکتے۔ بڑے بڑے دلائل ان کے سامنے کام نہیں آئیں گے۔ ان کو ایک ٹائم کا کھانا کھلائیے گا نا، آپ کو بھگوان بولے گا۔ ان کے لیے دوا کا نظام بنا دیجیے گا نا، آپ کو اپنا سب سے بڑا مسیحا بولے گا۔ بولا ہے اور لوگ بول رہے ہیں۔ کورونا میں جو مسلمانوں نے کیا الحمدللہ ہمارے لیے، ہندو لوگ گواہی دیتے ہیں کہ کوئی نہیں آیا، یہ لوگ ہمارے گھروں پہ آئے، ان لوگوں نے روزی پہنچائی، ان لوگوں نے ہمارے مردوں کو جو ہے دفن کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت ہندوستان میں اللہ نے یہ دونوں چیزوں کو صحیح طریقے سے نافذ کرنے کا سنہرا موقع دیا ہے 10-15 سالوں سے ہم لوگوں کو، اور یہ ہمارے عروج کا دور ہے، یہ زوال کا دور نہیں ہے۔ زوال کا دور سونے والا دور ہوتا ہے۔ سب کچھ بہت سیف، ایک دم ممتا کر رہی ہے، مودی کر رہا ہے، سب ایک دم سیفٹی وفٹی سب سیٹل ڈاؤن ہے۔ وہ ہمارے زوال کا دور رہا ہے ہمیشہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیولپمنٹ ہجرت کے بعد سے ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ ڈیولپمنٹ اصل اسلام کا جو دور ہے وہ ہجرت کے بعد سے۔ ہجرت سے پہلے بہت کم احکامات آئے، چھوٹے موٹے احکامات آئے۔ 13 سال محنت کرائی گئی، مضبوط کیا گیا اور ٹھوکا گیا زبردست قسم۔ 10 سالوں میں ایسے ڈیولپمنٹ آئے ہیں، اور اب جب تیار ہو گئے ایک دن سونے نہیں دیا گیا ہے۔ باخدا بول رہا ہوں میں، 37 غزوات لڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایوریج نکالیے گا نا 10 سال کا، 6 مہینہ تک نہیں بیٹھے، نڈال ہو کر صحابہ آئے، نکلو پھر فوراً۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کو پتا تھا ایسے ہی ترقی ہوتی ہے۔ بڑا کام جو ہے نا بہت سخت اونچا ہوتا ہے۔ ہم لوگ کے پاس سکون کا اور بیٹھنے کا نہیں ہے۔ امت مسلمہ جب جب سوئی ہے وہ خود زمین میں ایک دم آ گئی ہے۔ جب جب اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، اپنی نسلوں کو تیار کیا، الحمدللہ وہ لیڈ کی ہے۔ اس دنیا میں دوسرے لوگ جو ہے نا بہت محنت کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں۔ سیاسی لوگوں کو آپ محنت دیکھتے ہیں، 1 بجے کے بعد ان لوگوں کی میٹنگیں شروع ہوتی ہیں، 1 بجے کے بعد 2 دن 3 دن ایک ہوٹل میں بیٹھ کر پالیسی بناتے ہیں کیسے لوٹنا ہے۔ جی اربوں خربوں روپے دیتے ہیں کنسلٹیشن کو کہ بناؤ کیسے بیوقوف بنانا ہے، کیسے پالیسی بنانی ہے، پتہ بھی نہیں چلے اس کو کہ ہم بیوقوف بنائیں گے، اور کیا لیکچر دینا ہم کو، ایک جملے پہ لاکھوں کروڑوں روپے دیتے ہیں لوگ۔ ہم لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو عقل بھی چاہیے، ہم لوگوں کو اخلاق بھی چاہیے۔ ان دونوں کے ساتھ ہم لوگوں کو تیار ہونا ہے انشاءاللہ۔ بہت بڑا عزم ہے، بہت بڑا کام ہے، اور ہندوستان میں ایسے مسلمانوں کو، جن مسلمانوں کے دل میں واقعی دکھ درد ہے اور واقعی اسلام کے اوپر آنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی بھی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنا چاہتے ہیں، بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہم لوگوں کے ساتھ الحمدللہ۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے، جیسے پوری قوم کے اوپر نبی کی موجودگی میں عذاب آتا تھا، اور نبی کے متبعین کو کیا کیا جاتا تھا؟ بچا کر۔ زمانے بھی نہیں ہونا ہے، سمپل ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیٹینشن ہوگا، یہ ہوگا، وہ، ہمارے سے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اگر ہم واقعی نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، نبیوں والے کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ محفوظ رکھے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے ان کو اچک کے لے کر جائیں گے، چن لیں گے، ملاقاتیں کریں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے کیسے آیا کیسے گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے آپ کو تیار کرنے کی اور حالات کے اوپر بالکل بھی پریشان ہونے کی، کام کرنے کا دور ہے، یہ مایوس ہونے کا دور نہیں ہے۔
اپنے آپ کو کام کون کرے گا؟ جو علم اور حسن خلق کے ساتھ زندگی گزارے گا. تو ہمیں سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور سیکھنے کا سب سے پہلا جو ریسورس ہے وہ ہے قرآن کو پڑھنا. ہم لوگوں نے بہت کنسائز وے میں بات کی ہے الحمدللہ. امید ہے انشاءاللہ ایک حدیث میں بول دوں جس کو میں نے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. ایمان کے الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا نمبر اور افضل جو ہے وہ ایمان کی دولت، قول لا الہ الا اللہ، ایمان کی محنت، ایمان کی دولت، ایمان کے اوپر آنا. اور سب سے آخری کیا ہے؟ کیا بولنا چاہیے تھا؟ حج، روزہ، زکوٰۃ. کیا بولنا چاہیے تھا؟ لیکن آخر میں کیا بولا؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا. ایک عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا خدمت سے تعلق رکھتا ہے. بیچ میں مفسرین اور محدثین نے جو تشریح کی اور تفسیر کی اس کو پڑھیے. کھانا کھلانا، یتیموں کی کفالت کرنا، بچوں کو اسکالرشپ بانٹنا، نوجوانوں کی صحت کی حفاظت کرنا، اپنی بچیوں کا پردہ کیسے مضبوط ہو اس کے لیے کام کرنا، بیواؤں کی کفالت کیسے ہو اس کے لیے کام کرنا، نوجوان تجارت میں کیسے آئیں اس کے لیے کام کرنا، زکوٰۃ کا صحیح نظام بنے اس کے لیے کام کرنا، مدارس بنے، مکاتب بنے، سمجھ میں آیا؟ میڈیا ہاؤسز بنے، مسلمانوں کی حفاظت ہو، جہاد کا سسٹم ہو، دفاعی سسٹم ہو، محلہ صاف ستھرا ہو، گندگیاں نہ ہو اس کے اندر، غیر جو ہے ان کے بارے میں کوئی پالیسی نہ بنا سکے، سٹک رہے ہیں، جاسوسی سسٹم ہو. یہ سب ایمان کے شعبے ہیں. ہم لوگ سب بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہمارے بیچ میں جو چورن بیچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جس کو جتنا علم ہے، نالج ہے، سیٹن نالج ہے، مختصر بس اسی کو دین کا سب سے بڑا شعبہ سمجھ کر پوری کی پوری قوم کو چاہتا ہے کہ بس اسی کے پلیٹ فارم پہ آ جائے. میں نام نہیں لوں گا کسی کا، ہم لوگ سب عقل مند ہیں، اینالائز کریں. دین کے تمام شعبوں کو زندہ کرنا ایک مومن کی علامت ہوتی ہے نا بھائی؟ ایک پلر کو اگر بہت مضبوط کر دیجیے گا، بلڈنگ کھڑی ہوگی. اب طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا مزاج ہے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنا، ان کا مزاج ہے ماڈرن ایجوکیشن میں آگے بڑھنا، ان کا مزاج ہے لا کے اندر پڑھنا، ان کا مزاج ہے تجارت کرنا، ان کا مزاج ہے ڈیفنس کا، میں جم والا آدمی ہوں، اسپورٹی کھیل کود کے میدان میں، یہ راشن بانٹنے کے نظام میں. آپ کو لگتا ہے پانی پلانا بہت بڑا کام ہے، آپ کو لگتا ہے کتابیں بانٹنا ہے، ان کو لگتا ہے غیر مسلموں میں دعوت دینا، مجھے لگتا ہے مسلمانوں کی اصلاح کرنا. سب شعبے ہیں نا، سب کو اللہ نے الگ الگ مزاج بتایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، مسلمان یا انسان سونے کے کان کی طرح ہوتے ہیں، سونی اور چاندی کی کان کی طرح ہوتے ہیں. سونا اور چاندی الگ الگ کیوں بتایا؟ سونے کا کام الگ ہوتا ہے، چاندی کا کام، سونا کہیں اور پہنا جاتا ہے، چاندی کہیں اور. سونے کا فائدہ الگ، چاندی کا فائدہ. اللہ کے نبی نے مثال دے کے بتائی کہ مختلف انسان ہوں گے، مختلف فطرتیں ہوں گی، مختلف ان کی ذہنیت ہوگی، مختلف اللہ ان کو صلاحیت دے گا. ہر انسان جس فیلڈ کا جو ماہر اور اس کو لگتا ہے یہ دین کا شعبہ میرے مزاج کے مطابق ہے، اس میں کام کرنا شروع کرے اور دوسرے کو کھینچا تانی نہ کرے. جو جس شعبے کو پکڑ رہا ہے اس شعبے میں ایکسلریٹ کرے، اس کو بڑے سے بڑا بنائے، دین اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اکابر کی رہنمائی رہتے ہوئے. بس ہو گیا، ختم. اتنا ہی کام کرنا ہے. میں جو کر رہا ہوں اسی کو میں سمجھوں سارا دین یہی ہے، سب مل کے یہی کرو، یہ عقل مندی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی بھی جب بعثت کی بات کی گئی ہے، 4 کام بتائے گئے ہیں ان کے، اور اس کی پھر تفصیل ہے اندر، ایک کام نہیں بتایا گیا. تو اللہ کے نبی کے ذریعے سے پھر صحابہ اکرام کو بھی جو بنایا گیا، مختلف صحابہ کو مختلف صلاحیتوں کے میدان میں پیدا کیا گیا. ابو ہریرہ محدثین میں سے تھے، عبداللہ ابن مسعود فقیہ میں سے تھے، ہے نا، ابی ابن کعب قرہ میں سے تھے، ابو عبیدہ بن الجراح مجاہدین میں سے تھے، خالد بن ولید سپہ سالار میں سے تھے، عمر ابن خطاب مینجمنٹ میں سے تھے. الگ الگ صلاحیتیں دی گئی. اس کے بعد تابعین میں بھی یہی سلسلہ، پھر ان کے شاگردوں میں تبع تابعین میں بھی یہی معاملہ ہے. آج تک علماء کرام اور اولیاء اعظام کو الگ الگ محاذ پہ اللہ نے تیار کرایا تکوینی طور پر. آج بھی اس چیز کی ہی ضرورت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے مزاج کو ٹٹولیے، سمجھیے، علم حاصل کیجیے، اور جس شعبے میں جس کی مناسبت ہے اس شعبے میں لگیے، کام کیجیے. خوب کام کرنے کی ضرورت ہے بھائی میرے. یہ مختصر تھا آپ کے اس چھوٹے بھائی کی طرف سے پیغام تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو مل جل کر ایک لمبے سلسلے اور ایک بڑے سلسلے کے لیے قبول کرے، اور دین کی صحیح معرفت حاصل کرتے ہوئے اور دین کا صحیح علمی شعور حاصل کرتے ہوئے دین کے تمام شعبوں کے لیے اللہ ہمیں معاون مددگار بنائے. ہر خیر کے کام کا معاون بنیے، ہر شر کے کام سے اپنے آپ کو بچائیے. ہر خیر کے کام کا معاون بننا چاہیے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جتنے خیر کے اور تقوی کے لائن کی چیزیں اس پہ تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں بالکل تعاون نہ کرو. اللہ ہم لوگوں کو خیر والا بنائے انشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. امید ہے انشاءاللہ آج کی یہ مجلس آخری مجلس نہیں ہوگی، یہ بالکل ابتدا ہے،
اور انشاءاللہ یہ مجلس چلے گی. کوئی مرحلہ ہم لوگ طے نہیں کریں گے، لیکن ہر مرحلے میں ہم لوگ ایک پاز لیں گے، سرٹیفیکیشن کریں گے، انشاءاللہ امتحانات ہوں گے، اور ایک پروفیشنل وے میں ہم لوگ چیزوں کو لے کے چلیں گے. تو وہ چیزیں باقی رہتی ہیں، مزہ آتا ہے، آپ لوگوں کو بھی ڈیولپمنٹ نظر آئے گا. بات سمجھ میں؟ اس زمانے کے مزاج کے جو علماء ہیں، جو سمجھتے ہیں چیزوں کو کرنا، اور وہ اکابر اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایک چیز کی دلیل الحمدللہ موجود ہے قرآن و حدیث میں. ایک ایک چیز کی دلیل ہمارے صحابہ کی زندگی میں، علماء اکابرین کی زندگی میں موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو جس کام کا ماہر ہے اس کے پاس وہ دلائل موجود ہے الحمدللہ. جب بیٹھیے گا، ترتیب کیجیے گا، بتایا جائے گا سب. تو اس ترتیب کے ساتھ ہم لوگوں کو انشاءاللہ چلنا ہے، تاکہ استاذ اور متعلمین کی ایک مناسبت بنی رہے، سسٹمیٹک طریقے سے ہم لوگ چلیں انشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی خدمت کی توفیق دے اور خود تیار کرے ہم لوگوں کو انشاءاللہ. میں یہ گزارش کروں گا کہ جیسا ایک پروفیشنل ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک فیس طے کیجیے، داخلہ لیجیے باقاعدہ، تاکہ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ادارے کے اوپر بھی آئے اور استاد بھی پابند بنے. ایسا نہیں ہو بولے کہ نہیں ہم کچھ لے لیں گے، نہیں، فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کوئی کام نہیں ہوتا. فی سبیل اللہ جو لوگ بولتے ہیں وہ بھی کھانے وانے کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ مال لے لیتے ہیں. الگ الگ سب جگہ کا نظام ہے، ٹھیک ہے. یہ پیسہ اس لیے نہیں ہوتا کہ پیسہ فیس اس قرآن کا بدل ہے. یہ پابندی ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں مال کو سب سے بڑا ذریعہ بتایا ہے دین کے فروغ پانے کا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور سورہ بقرہ میں ومما رزقناهم ينفقون کا، ہم نے جو دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں دین کے راستے میں. تو یہی تو دین کا راستہ ہے، یہی تو دین کا راستہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی جو معاونت ملی وہ حضرت خدیجہ کے مال سے ہی ملی ہے. ان کو اللہ کے نبی کو وحی دی گئی، حضرت خدیجہ کو مال دیا گیا، دونوں کو جوڑا گیا اور کام کیا گیا. مقصد مال نہیں ہے، بالکل ذہن سے ہٹا دیجیے گا. لیکن پروفیشنل وے میں اگر پڑھیں گے انشاءاللہ تو چیزوں کو ہم لوگ اچھے سے کر پائیں گے. پابندی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کا بھی ایک لیول آتا چلا جائے گا انشاءاللہ. باقاعدہ فارم وارم بھریے گا، جس کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے وہ کرے، جس کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی وہ بغیر ویسے پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو قبول کرے انشاءاللہ. تعاوض تسمیہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ آج، اور ساتھ ہی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی فیل اسی طرز کے ساتھ پڑھیے. صحابہ ایسے ہی سیکھتے تھے. نورانی قاعدہ بعد میں بنا، پہلے قرآن کو ڈائریکٹ سیکھنا ہے. یہی ہمارا میتھڈ رہے گا. اس کے بعد کہاں موٹا پر باریک وہ انشاءاللہ سکھایا جائے گا. 20 سبق میں آپ لوگوں کو کر دینا، نپٹا دینا. بس اس رمضان میں بہترین حفاظ کی طرح قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ ہم لوگ، ہے نا. 2 مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ، ہے نا. اس مہینے اللہ کو ہم وہ قرآن سنائیں گے انشاءاللہ جیسا اللہ سننا چاہتا ہے ہم سے. جیسا قرآن نازل ہوا، 2 طرح کا قرآن نازل نہیں ہوا بھائی میرے. جو عرب میں نازل ہوا وہی ہندوستان میں بھی آیا ہے. ہندوستانی قرآن الگ اور ہم لوگوں نے عرب کا قرآن الگ بنا دیا. ایک کریں گے انشاءاللہ. قرآن کے اوپر ظلم نہیں کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم.